لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز ومحترم حضرات علماء کرام، عازمین حج وعازمات حج، سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ کلام کا سبق ہو. آمین. ارادے روز بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں. ارادے روز بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں. کعبہ وہی جاتے ہیں جنہیں اللہ بے شک. حضرات کرام، ہمارا اور آپ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. کوئی بھی انسان مال کی بنیاد پر حج نہیں کر سکتا. کوئی بھی انسان وجہ کی بنیاد پر حج نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے جب بھی وہ درجے حج. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت، بہت بڑی دولت ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اول بیت وضع للناس، بے شک اللہ کا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں مبارکن اور بابرکت کا ہے. ہدی للعالمین، دنیا جہان والوں کے لیے وہاں ہدایت ہے. فی آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو وہاں چلا گیا وہ معمور ہو گیا. وللہ علی الناس، اللہ ہی کے لیے وہاں کا حج کرنا لوگوں کے فرض کیا گیا. ومن کفر، یاد رکھیے جو حج کا انکار کرتے ہیں فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. کرام، وہاں کی سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم، جس کی نسبت مقام ابراہیم سے جڑ جاتی ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. اللہ اس کی عظمت کو بڑھاتا ہے. آپ اپنی عظمت کو سمجھیے. آپ اللہ کے مہمان ہیں. جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے یا مدینہ پاک کی ایئرپورٹ پر اتریں گے، وہاں لکھا ہوا ہوگا ضیوف الرحمان، ضیوف الرحمان. آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ آپ کا میزبان ہے. آپ کا مقام بہت بلند ہے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ میزبان ہے. اور جس کا میزبان اللہ ہو اس کی عظمت کا کیا پوچھنا. ہم لوگ اپنی عظمت کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں تو ہم جا رہے ہیں. بلایا آپ نے مجھ کو تو میں ہر سال آؤں گا. بلایا آپ نے مجھ کو تو میں ہر سال آؤں گا. ٹکٹ کنفرم مجھ کا کم نہیں، کبھی ویٹنگ سے آؤں گا، کبھی تتکال آؤں گا. یا رب، نہ خوشی یاد رہی مجھ کو، نہ غم یاد رہا، ہاں تیرا سلسلہ اس نے کرم یاد رہا. تو اللہ نے ہمارا اور آپ کا انتخاب کیا ہے. اللہ بلا رہے ہیں تو ہم جا رہے ہیں. مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اہتمام بھی اتنا سارا، اور میزبان جتنا بڑا ہوتا ہے وہاں کا اہتمام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. آپ مکہ
مگر وہاں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، وہاں ایک بار سبحان اللہ کہیں گے 1 لاکھ حج، لیکن وہاں اجر اتنا زیادہ ہے تو وہاں کی پکڑ بھی اتنی نہیں، وہاں ہم سے کوئی خطا کوئی غلطی نہ ہونی چاہیے، نہیں تو ہم ہمارے اوپر دم لگ جائے، جرمانہ لگ جائے۔ تو مقام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی اہمیت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ آپ اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے اہمیت کو سمجھیں، اللہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قریب کیا ہے، تو اپنے گھر کا سفر کرو۔ دنیا میں لوگ سفر بہت کرتے ہیں، لیکن حج جیسا عظیم الشان، حج جیسا مبارک سفر کوئی سفر نہیں ہو سکتا۔ حاجی جب حج کے رجسٹر کرواتا ہے اسی وقت سے اس کی دعا قبول ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور حاجی جب گھر سے جانے لگتا ہے اور اس وقت یہ سما ہوتا ہے جو جنازے کی کیفیت ہوتی ہے، حاجی اپنے گھر والے کو چھوڑ کر جب اللہ کے حوالے ہوتا ہے وہ کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ جب احرام لگاتا ہے، احرام کا کپڑا اپنے بدن میں اور تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ حاجی اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں نے گھر کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، گاؤں سماج کو چھوڑا، اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، میں اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہوں، آپ جس طریقے سے چاہیے میرا استعمال کر لیجیے، آپ کا کوئی سازی نہیں، آپ کا کوئی شے نہیں۔ ہمارا اور آپ کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا، المختصر اپنی نیت کو ٹھیک کر لینا ہے۔ ہم حاجی اور نمازی کہلانے کے لیے نہیں چاہ رہے ہیں، شہرت اور مشہور ہونے کے لیے نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہے، تو ہم اللہ کو حج چاہتے ہیں، اس میں میرا کوئی کام نہیں۔ تو سب سے پہلے نیت کو ٹھیک کرنا ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں میں ہوتا ہے، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام جو جانے والے حاجی کو کرنا ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ ہمارے ذمہ میں کوئی فرض نماز اس کو ہم ادا کریں گے، ہمارے ذمہ کسی بندے کا حق ہے، بھائی کا، بہنوں کا، اولاد کا، اس حق کو ادا کر کے جانا ہے۔ کیوں؟ حج یہ آخری سفر ہے، یہ سفر آخرت ہے، پتہ نہیں اللہ کیسے دوبارہ ہم آ پائیں گے یا نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، گناہوں سے توبہ کریں، یہ ہم اپنا گندا دل گناہوں سے لت پر ہو کر اللہ کے دربار میں ہم کس منہ سے پوچھیں گے، کس حالت میں پوچھیں گے؟ ہم یہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ ہر انسان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ لے ہم سے کہاں کمی ہے، کہاں کوتاہی ہے۔ آپ یہی گناہوں سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اس کے بعد ہم کا سفر کریں۔ نمبر 3، ابھی سے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ پہلے بولنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، بے دھڑک کچھ بھی بولتے تھے، پہلے چلنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، لباس کا ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اب یاد رکھیے کہ آپ کا مقام بدل ہو چکا ہے۔ ابھی سے آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اور حج کی مقبولیت کی پہچان میں سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی لائے۔ ایسا نہ ہو ہمارے آنے کے بعد لوگ کیا ہے، ہم رکاوٹ نہ بنیں، بلکہ ہماری زندگی میں ایسی تبدیلی آ جائے کہ ہم کو دیکھ کر کے آئندہ سال اور لوگ جانے لگے۔ تو حج کی مقبولیت کی پہچان یہ ہے کہ حاجی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ نمبر 4، ابھی سے ہم 2 رکعت روزانہ صلاۃ الشکر کریں۔ اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، تو نے اپنا مہمان بنایا،
ورنہ میں کوئی ہدایت نہیں تھا، میں تو بہت گنہگار تھا، اے اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے تو نے قبول کیا، ہمارے ارکان کی ادائیگی کی آسان و سہولت تھا۔ حج کے اندر جہاں جہاں نیت کرنے کا ہر جگہ بتایا گیا ہے اے اللہ قبول فرما آسان کیا اے اللہ قبول فرما آسان کرنا، ہر جگہ نیت کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ آسانی کی ہم دعا کر رہے ہیں، حج کا کام مشکل ہے حج کا کام، مال بھی خرچ ہے، جسم بھی خرچ ہے، وقت بھی خرچ ہے، دور بھر کا معاملہ ہے، تو حج کا کام مشکل ہے، اس لیے اللہ سے آسانی مانگی جاتی ہے۔ ابھی سے دعا کریں، ابھی سے آسانی مانگیں، تو ہم نے دیکھا حج قبر سے بھی لوگ لوٹے، کوئی لگتا رہتے حدیث سے محتاج بن کے کرتے رہ جائیں، اے اللہ آسان فرما، قبول فرما، سہولت فرما، اور اپنے ملک کے لیے حدیث سے دعا کرنا۔ ہندوستان کے حالات سب کے سامنے، ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ سب سے پہلا حج جو کیا گیا تھا وہ ہندوستان سے، سب سے پہلا حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل سفر کر کے 40 مرتبہ، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 55 مرتبہ۔ تو ہندوستان والے کو اہمیت کا حامل ہے کہ سب سے پہلا حج ہوا وہ ہندوستان سے ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پہلی مرتبہ وہاں پہنچے، فرشتوں نے کہا آج آپ آئے ہیں، ہم تو آج سے 7000 سال پہلے سے کھانے کا طواف، خانہ کعبہ سے جس کا تعلق جڑ جائے، جس کی نسبت وہاں سے جڑ جائے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ خدا کا حدیث آپ اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے عظمت کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، کلمات یاد کریں، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، ادعیہ وغیرہ، وہاں جو ہے قبولیت کی جگہ ہر جگہ جہاں بھی جائیے وہاں دعا قبول، دعا قبول کیجیے، اور سب سے جامع اور آسان دعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سب سے جامع دعا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے حج کے سفر میں زیادہ سے زیادہ اسی دعا کو پڑھنا ہے، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بہت جامع دعا ہے، بہت اہتمام کرنا ہے۔ وہاں کے سفر میں مکہ کے قیام میں زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوشش کریں۔ طواف سب سے افضل عمل، مکہ کے قیام میں سب سے بڑا کام طواف۔ ہم یہاں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نماز طواف کرنے کے لیے وہیں جانا، اس لیے زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوشش کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ روزانہ خانہ کعبہ کے اوپر 120 رحمتیں نازل، 60 نیکی طواف کرنے والی، 60 نیکی طواف کرنے والی، 40 نیکی نماز جو وہاں پڑھ رہا تھا اس کے لیے، 20 نیکی جو کچھ نہ کرے، چپ چپ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، اسے بھی 20 نیکی۔ آپ طواف کرنے کی سکت نہیں ہے، تھک گئے ہیں، آپ حرم میں بیٹھے رہیے، ٹک ٹک خانے کعبہ کو دیکھتے رہیے، لیکن حرم میں ہی وقت گزاریں۔ یہاں مکہ جو ہے تجارتی شہر ہے، بہت بڑا بڑا مول ہے، بہت بڑی دنیا وہاں ہے۔ اس مول میں اور اس دنیا میں جا کے کوئی دن جانا ہے، اپنا وقت حرم پاک میں گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پر آسانیاں مہیا فرمائے اور ارکان کی ادائیگی میں سہولت فرمائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ حج اور عمرہ کو سیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان سے جو جانے کے ہم جاتے ہیں عموماً وہ حج تمتع ہی آتا ہے۔ حج تمتع میں ہوتا ہے کیا کہ پہلے عمرہ کا احرام باندھتے ہیں، اس کی
تو ہمیں پہلے عمرہ سیکھنا ہے، اس کے بعد حج کو بھی سیکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو جب مکمل کر لیا، انہوں نے اللہ سے کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے میرے پروردگار مجھے حج کا عمل سکھا دیجیے۔ جو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اللہ کے حکم سے، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ حج کرنے کا طریقہ سکھا دیجیے، ہمیں حج کیسے کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حج سیکھیے بعد میں حج کیجیے، حج سیکھنا پڑتا ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ حج کرنے سے پہلے حج کے اعمال یاد نہیں ہے۔ پہلے ہم لوگوں سے بھی حج سے پہلے جب حج کے مسائل پوچھے جاتے تھے تو سر کو جانا پڑتا تھا، کیا بتائیں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ حج سیکھیے بعد میں۔ تو ابھی ہم آپ کو سب سے پہلے عمرہ سیکھنا ہے اور پھر سے ہم کے دماغ کو حاضر و ناصر رکھ کر کے تاکہ اعمال میں غلطی نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے سیکھ کے نہیں جانتے وہاں غلطی ہو جائے گی، فرض اگر چھوڑ گیا حج نہیں، واجب کا دم لگ جائے گا، جرمانہ لگ جائے گا۔ نہیں، سیکھ کر کے جانا ہے تو ہمارا عمل بہتر سے بہتر ہوگا۔ اللہ کو فرمائے۔ اب میں عمرہ بتانے کے لیے جناب حاجی اصغر صاحب ماشاءاللہ ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع، کئی سالوں سے حجاج کرام کی تربیت دیتے ہیں، کئی ضلع میں جاتے ہیں، تو ہم اور آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور جو بتائیں گے دھیان سے غور سے سننا ہے، بڑا فائدہ ہوگا۔ جانے والے کون کون ہیں؟ آپ پہلے جیسے بھائی محمد کا عمرہ ہوتے ہیں بنا دیجیے، بچوں کی بات نام بتائیں گے لیکن کہتے ہیں ہر وقت اسلام کے بڑے آدمی ہوتے ہیں جواب کر رہے تھے۔ ویڈیو کو آپ لوگ جلدی سے جلدی شیئر کر دیجیے تاکہ ہمیں لوگوں تک پہنچ پائے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ بار بار ہم لوگ دنیا علاقے کا ایک آدمی ہمارے ساتھ طواف کر رہا ہے، بات چیت ہونے والا ہم بات ہے میرے بات دیکھا ہے ان کا ایسا بیٹھے تھے ہم لوگ آگے بیٹھے کہا کہ ذرا سا مذاکرہ کر لیں۔ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، ان کا آپ پڑھی گا بھائی پڑھا لا الہ الا اللہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات، قسم خدا کی کہ حاجی حج میں گیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، تو حج میں ایک چیز ہے عمرہ، جیسے نماز میں سنت ہوتا ہے ویسے حج میں عمرہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے حاجی صاحب بتا رہے ہیں، آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیے۔ عمرہ میں چار کام، چار کام ہے۔ پہلا کام
एहराम सुनिए भाई, औरतों के लिए कोई दूसरा कपड़ा नहीं है, जो लिबास वो पहनती है सबसे पहले तक उसी तरह उनका लिबास रहेगा, सिर्फ उनके चेहरे से कपड़ा टच नहीं करेगा एहराम की हालत में। ये मसला है। मर्द के लिए सिला हुआ कोई कपड़ा बदन कर नहीं लो, सिला हुआ कोई कपड़ा बदन कर नहीं रहेगा। दो कपड़ा है, एक लुंगी एक चादर। अब लुंगी बांधना आप जैसे बांधते हो भाई, हम जो बांधते हैं अल्लाह का शुक्र है, इससे बढ़िया कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा। देखा कुछ समझा है? देखिए माया वाला ये है, अंदर लिया एक हाथ के करीब, उसको दोहरा किया, ऐसे सामने किया। अब ये फिर बाया हाथ को अंदर कीजिए, दाया को खींचिए, माया को अंदर कीजिए, दाया को ऊपर लाइए, और दोनों हाथ को अपनी जगह पर ले जाइए, यहाँ उलटना शुरू कीजिए। अब उलटते रहिए, जब मुट्ठी के ऊपर आ जाए, मुट्ठी के ऊपर आ जाए तब अपना छोड़ दीजिए, यहाँ नाक के ऊपर हो अब वहाँ मुट्ठी के ऊपर। ये घोड़ी जिसको कहते हैं हम लोग, इसके ऊपर है ये घोड़ी। चादर पर चेहरे पर रखिए या टोपी रख लीजिए, सर ढाक के 2 रकात तकबीर पढ़ेंगे, सलाम जैसे फेरेंगे सर पर से कपड़ा उतार देंगे और नियत करेंगे। पहला मैं एहराम की नियत करता हूँ, इसको कबूल करना और आसान करना। नियत करने के बाद 3 बार तलबिया पढ़ना, 3 बार तलबिया पढ़ना। सबको याद है ना तलबिया? सबको याद है? सबको याद है? कोई नहीं सुनता। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। 3 बार पढ़ें। अब ये एहराम करना, इसको कहते हैं, ये दाएं वाला को कहीं से लेकर माएं कंधे पर डाला है, इसके बाद भाई हमारे कह रहे हैं सारे हाथ एहराम का कपड़ा निकालिए, लुंगी बांधिए, तो लुंगी बांध कर चादर ओढ़ कर दिखाइए। बयान रिकॉर्ड किए हैं ना? हाँ थोड़ा दे दीजिएगा। वो चल रहा है क्या नाम, लाइव चल रहा है हमारे चैनल पे। अच्छा यूट्यूब पर उसको रिकॉर्ड नहीं किया है? हाँ उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड किया, थोड़ा देर
इसको अंदर करिए, इसको बायां वाला अंदर कौन सी मंदिर किसी हाथ में नमाज पढ़े तुम वैसे नहीं पढ़ सकते। हाँ कपड़े पहले जो है राम के लिए नमाज पढ़ना है आ गए कपड़ा का कपड़ा कते में नहीं लाओ जैसे लाओ अंडा उंडा काम क्या बजे भिजवा देख सकते हैं सभी लोगों को जो है दिखाया जा रहा है कपड़े कैसे पहनाया जाता है। कपड़ा आसपास में कपड़ा नहीं मिलता है एहराम का, एहराम वाला कपड़ा पास में ही मिलता है। हाँ यहाँ मिलता है चौक पे ही ले आते हैं। अच्छा ले आते हैं। हमरा का पहला काम, दूसरा काम खाने काबा का तवाफ करना, तीसरा काम सही करना, छठा नंबर का सही करना, चौथा काम बाल कटाना। अल्लाह को सब एक के कपड़ा चाहिए सब हाँ कॉटन है तो ये कपड़ा में उससे तो महंगा वाला अल्लाह ने आपको तो चुन लिया है। आप कबूल होंगे तो आपका खानदान कबूल होगा, आप कबूल होंगे तो आपके प्यार करने वाले हजारों लोग कबूल होंगे। इसलिए अल्लाह से दुआ करें हमारे सफर को कबूल करवा लीजिए। चलिए हजरत हाजी असगर साहब ने तफसीली उम्र के बारे में आपसे फरमाया। कुछ बातें जो मेरे ज़हन में तफसीली बात हो ही गई। उम्र में दो फर्ज है और दो वाजिब है। याद रखें कि कितने फर्ज है? दो फर्ज है और दो वाजिब है। फर्ज क्या क्या है? जैसा कि भाई साहब ने फरमाया एहराम, नियत, तकबीरा, तीनों एक हो गया। एहराम, तकबीरा, तीनों मिला क्या हो गया? एक हो गया। तो कितने फर्ज है? उम्र में दो फर्ज है, एहराम, नियत, तकबीरा। और दूसरा फर्ज क्या है? 7 चक्कर तमाम बैतुल्लाह। बस दो बातें याद रखें। तफसील गुफ्तगू हो ही गई। एक है इस्तिग़फ़ार और एक है इस्तिलाम। बात आई गई कि पूरे मतवज्जे हो गए नमाज में नियत करते हैं, नियत करता हूँ इस तरह ए अल्लाह 7 चक्कर तवाफ की नियत करता हूँ, हमारे लिए आसान फरमाइए और कर दीजिए कबूल फरमाइए। थोड़ा आगे आए बिस्मिल्लाह, आसान लफ्ज़ों में उसको रिपीट कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। लेकिन आहिस्ते पोषण आहिस्ते है क्योंकि हजारों लाखों का मजमू होता है। पूरे मकान में आपके चूमा लेने की आवाज आएगी, चूमने की आवाज आएगी, आहिस्ते, ठीक है। दूसरी एहतियाती पहलू ये है क्योंकि उलमाए किराम है और कई बार हजबरा कराते भी है हमारे सामने कई मुमताज उलमा है। अब जाहिर इंसान है वजू नहीं सकता, टूटता ही है। 7 चक्कर है जैसा भाई साहब ने फरमाया, 3 से रमन करना है, पारमानी करना है। क्यों पारमानी करना है? अल्लाह के नबी को कबूल फरमाया, लेकिन तकब्बुर करना मना है। भाई अल्लाह की जाकर जमीन पर तकब्बुर करना मना है, जी हराम है। लेकिन हालत तवाफ में अकड़ के चलना, पहलवान बन के चलना मकबूल और पसंद किया गया है। एक मौका अल्लाह ने दिया कि अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह
सलाह सुन्नत मुस्तफा का रहा कि भीड़ बहुत होती है, मजमा आप जैसे लाखों लोग होंगे, एक इसके पीछे बात और कह दूं, जैसे अल्लाह ने आपको चुन लिया है, आपका इंतखाब कर लिया है, वो तकरीबन 40 लाख का बंदा को अल्लाह ने कबूल कर दिया है। हाजी हालत दबाव में बहुत लड़ते हैं, ठीक है, वो तो पीने की जगह है, वो पीने की जगह है, बहुत लड़ते हैं, हर मकाम पे लड़ते, लड़ना नहीं है, मुस्कुरा के आगे गुजरना है। रहा 3 तवाफ और 4 तवाफ की बात, अगर वजू टूटे 4 तवाफ के बाद, ध्यान रखकर सारे हाथी, वजू टूटे 4 तवाफ के बाद, 4 चक्कर के बाद, किसी का अगर वजू टूटा 4 चक्कर के बाद क्या 4 मुकम्मल होगा। अब वजू टूटता है तो वजू करके वहीं से शुरू करेंगे 5 माह, और अगर मैं समझे जाऊंगा, और अगर चांद से पहले वजू टूटता ही है, हजारों का बनना है, इंसान का काबू है, शरीर खारिज हो गया, वजू टूट गया, खून निकल गया, वगैरह वगैरह। तो मसला ये है कि अगर चांद से पहले वजू टूटा है तो आपका तमाम बातिल हो गए, एक भी गिनती में तमाम नहीं करना है, फिर से असर नौ वजू करके तमाम करना है। तीसरी बात और भी एक सवाल आता होगा आपके जहन में, भाई वजू करने कहाँ जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, घंटों का मामला है। नहीं, ज़मज़म का इस्तेमाल होता है, जहाँ आप तवाफ कर रहे होंगे उसके करीब करीब पानी के पीने का इंतजाम भी है और वजू करने का इंतजाम भी है। जहाँ पानी पीते हैं वही आप ज़मज़म से वजू कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, अलबत्ता ज़मज़म से गुस्ल करना मना है उनके एहतराम की वजह से। बाकी वजू करने के लिए अगर आप मकाम से बाहर निकल गए तो घंटों का मसला होगा, आप मसला बहुत मुश्किल होगा, इसलिए जहाँ ज़मज़म का इस्तेमाल है वही आप क्या करें, वजू कर लें, फिर अपने मकाम पे वापस आ जाए, ठीक है। और जहाँ एक मसला ये भी रहा, अल्लाह के कुरान फरमाते हैं कि कभी कभी जगह खुली रहती है तो मकाम चुप कहा काबतुल्लाह का हिस्सा है, क्या ये काबतुल्लाह का हिस्सा है, कोई अगर यहाँ से गुजर गया कभी भी मान लीजिए जैसा घर से फरमाया तो तवाफ माना नहीं जाएगा, क्योंकि काबतुल्लाह है, तो आपने काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ी तो काम, इसलिए अगर कभी तवाफ होता है कभी कभी जैसे जगह खुली हुई है, एक मौका मिल गया तशरीफ ले गए अंदर, एक मौका मिला तशरीफ ले गए, आपने उसको गिन लिया तो गिना नहीं जाएगा, तो आपको निकलना उधर से और इधर से रवाना हो, उधर से निकलना है, आपने अगर उस तमाम को गिन लिया तो सारे तमाम बातें हो जाएंगे, इसलिए उसको गिनना नहीं है। बात समझ में आ रही है कुछ? तो 7 चक्कर हुए, तमाम में कितने चक्कर हो गए, 3 में रमल करना है और इस तरह 7 में करना है। इस तरह ऐसा मतलब है कि सीधे कांधे से लाकर उल्टे कांधे पे रखना है, इस तरह 7 चक्कर में क्या करना है, आपने नियत कर ली एलान में तवाफ 7 चक्कर तवाफ की तेरे मुक़द्दर की सबका तवाफ करता हूँ, आसान फरमा कबूल फरमा, आपने कर लिया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु हम करेंगे, आप करेंगे, अब शुरू होंगे वहां से, ठीक है। ये बात कुछ जो ज़हन में तो मैंने कह दिया, ठीक है। आप बात रह गई साहब बाबा की सही की है, तफसील से बता दिया, हाज़रा अलैहिस्सलाम वहां दौड़ करके औरतों को माफ करा दिया, औरतों को माफ करा दिया, जैसे हमने फरमाया अपन दौड़ करके आगे निकल गए, चौथा कदम पढ़ते निकल गए आगे, और यहाँ आकर रुक गए, जहाँ ग्रीन लाइट खत्म होती है, ग्रीन लाइट जहाँ से शुरू हो रही है वहां से आप दौड़ेंगे, ठीक भाग गया भाग के यहाँ आए और अपनी बीवी बहन जो भी मसूलात आपके साथ उसका इंतजार करें, खड़े हो जाए। दौड़ना तो वहां था जहाँ ग्रीन लाइट शुरू हुई थी और खत्म हुई थी, उस बात उसका इंतजार करना है। तो याद रखने की चीज है, हज़रत ने फरमाया कि काबतुल्लाह का तवाफ मुकम्मल होने के बाद एक कहलाएगा, लेकिन सफा मरवा जाना एक और आना एक, तो हो गया, खत्म कहाँ पे होगा, कहीं सही कहाँ खत्म होगा, मरवा पे 3, 6, 7 मरवा पे खत्म होगा। तो जो फर्ज हो गए तो वाजिब क्या क्या थे, एक तो सफा मरवा की सही है वाजिब में, उम्र में जो चीज याद रखे 2 फर्ज है, एहराम, तलबिया और नियत। 1 नंबर 2 काबतुल्लाह का तवाफ 7 चक्कर हो गए, 2 फर्ज है और 2 वाजिब क्या क्या है, सफा मरवा की सही और नंबर 2 हलक बाल कटाना। फिर मुतवज्जह
حضرات بہت سارے لوگ فیشن میں چھوٹا کرواتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو منڈانے کو پسند فرمایا اور یوں فرمایا اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ بات جو رہ گئی تھی کچھ میرے حساب سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بات رہ گئی تلبیہ کی، تو میں نے غور کیا تلبیہ دو تین لوگوں کو صحیح آتا ہے، یہ تلبیہ کے صحیح الفاظ کی ادائیگی ہو جو ایک عید ہے، آپ ہم رب کو سنا رہے ہیں، اتنا بہت مبارک سفر ہے جی، اگر وہ سفر قبول ہو گیا تو دنیا آخرت تو بھلائی آپ کے حصے میں آ جائے گی۔ تلبیہ تو مشکل الفاظ ہے، اس لیے آپ اپنے امام سے جو اللہ کرام آپ کے قریب ہے ان کو سنائیں، ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہے، کہیں یہ گزر گئے، اس لیے پھر میں ایک بات کہتا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک 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 لا شریک لک لبیک لا شریک ان الحمد الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک یاد رہے انشاءاللہ سبھی حاجیوں کو جو ہے اس سائڈ بلایا جا رہا ہے۔ ہاں کیسے ٹریننگ آگے دیا جاتا ہے، کیسے وہاں پر کریں گے اس چیز کو دیکھ لیا۔ آپ لوگ ویڈیو کو جلدی شیئر کر دیجیے، دیکھ سکتے ہیں کافی بھی ہے۔ وہ تو ایسے سب کے سامنے موبائل کی پہچان حضرت اسود کی ایک جو چپلیٹ چل رہا ہے اس سے پہچان ہو جائے گی وہ یہی حضرت اسود کا یہ بتائیں یہ جو ہے نا نہیں آتا ٹھیک اسی کے سامنے یہ دیوار میں ہوا پلیٹ سے کام وہی سامنے حضرت تو ہم وہاں جا کر کے ایسے کھڑے ہوں گے تو ہمارا پلیٹ کو پیچھے کر دیا میرے سامنے آ کے یہاں باہر میں رہ کے نیت کریں گے، کیا کہیں گے؟ طواف کی نیت کرتا ہوں اسے قبول فرما اور آسان فرما۔ اب ذرا دائیں طرف آ کر کے سیدھا سامنے ہو گیا، سیدھا سامنے ہو گئے۔ ایک بات تو اس کا استقبال ہے، سلام بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہ آپ صحیح منتبہ اس کو آپ جاتے بوجھا ہے۔ امتیاز علی ویڈیو کو شیئر کر دیجیے جلدی سے۔ سجدے کا موقع نہیں ہے، بہت اس کو سوچنا بھی نہیں، اس میں چڑھ کے چما لیں گے دور سے، اتنا دور ہو ہاتھ میں اشارہ کریں گے روزہ نہیں، سب کرم ہو جائے گی یہاں سے خانہ کعبہ کو بائیں طرف کر دیں، چلنا شروع کیجیے۔ آئیے نا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر कोई हल नहीं। यहाँ के इस कोने के सामने से हम लोग कहेंगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। यहाँ पर खड़े रहिए। दुल्की मार के चल रहा है سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر یہی پڑھنا ہے محمد جابل ویڈیو کو شیئر کر دیجئے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان دلکی مارنا ہے دلکی مارنا اب یہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا النار بڑے ابو ہے یہ بڑے ابو کو دیکھ سکتے ہیں یس بڑے ابو سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس ویڈیو کو دیکھنا بھی اللہ کا ایک کرم ہے جو کہ بنا حج کیے ہوئے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں وہاں پہ دوری ہوتا ہے وہاں پہ تو بہت زیادہ بھیڑ ہوتا ہوگا کئی لاکھ ہاں نیچے سب حاضر بیٹھ چکے ہیں ابو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ابو وہاں پہ ہیں سامنے بھورے میں ابو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ابو ہے اور یہ اندر چاچا ہے سبحان اللہ باپ رے بہت لمبا ویڈیو ہو گیا آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کو اینڈ کر دوں یا پھر رہنے دوں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ لوگ بور ہو گئے ہوں گے جہاں تک کہ معلوم ہے کہ آپ لوگ بور ہو جاتے ہوں گے اس لیے کیونکہ یہ جب دین کی باتیں ہوتی ہے وہاں پہ جتنے بھی عوام ہیں میکسیمم ہمارے دوست چھوٹے بڑے جو ہوتے ہیں وہ لوگ ان چیزوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں زیادہ تر جو ہے پسند کرتے ہیں کہ باہری دنیا
لیکن اس دنیا کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور احترام کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو آپ لوگ بتائیے کیا کریں, ویڈیو کو اینڈ کر دوں یا پھر رہنے دوں؟ کمنٹ کر کے جلدی جلدی بتا دیجیے کہ آگے کا جو ٹریننگ دیا جائے گا اس میں اس کو دکھاؤں یا پھر ویڈیو اینڈ کر دوں. کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگ جلدی جلدی. اور یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سائڈ میں جو یہ پردہ لگا ہوا ہے, جسٹ اس سائڈ میں پردے کے پیچھے ہماری ماتا ایوم بہنیں ہیں. اس سائڈ میں جو ہے سنایا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے بھی ادھر ٹریننگ ان لوگوں کا بھی ہو رہا ہے. محمد زبرائیل محمد جڑ چکے ہیں, ویڈیو کا شیئر کر دیجیے زبرائیل. بہت ساری ہے بتانے کی, بہت ہے, سننا بھی بہت ہے. وہ چیز آپ کو ایک دن نہیں حج میں سب سے بڑا کام کیا کرنا ہے, صبر کرنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب آپ حج بھون میں جائیں گے, سامان آپ کا جب دیا جائے گا تو گھنٹوں گھنٹہ آپ کی لائن میں کھڑا ہے. ایئرپورٹ سے جب آپ جائیں گے تو 2 گھنٹہ کھڑا رہنا. جب آپ جہاز میں جائیں گے وہاں بھی پریشانی. جب آپ وہاں جدہ میں یا مدینہ پاک میں اتریں گے وہاں بھی 2-2-2.5 گھنٹہ ایئرپورٹ پہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا. بس میں چڑھیں گے وہاں بھی کافی بھیڑ ہوگی, سب کچھ. حج ہمیں صبر کرنا, اس میں بھی حج ہے. کیا کریں, غصہ بھی قابو رکھیے گا. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تو چاہیے کہ آپ ایک جگہ رہنے کے بعد 2 دن 4 دن کسی بھی کسی وقت چلا والا دوسروں کا والا جیتا جو کہا گیا ہے خصوص نہیں کرنا ہے, جیلا جھگڑا نہیں کرنا ہے. جب تو آپ کہا حج مبرور ہوگا سب سے بڑی بات عمر دراز لوگ ہیں, تمام لوگ کی عدم گزارش ہے ابھی سے لے کے جانے تک, جانے سے واپس آنے تک اور آنے کے باوجود اس کا عمل نہیں کرنا. یہ ساری غصہ آئے گا ایک بار تلبیہ پڑھ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک والنعمت ونعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ونعمت لک والملک لا شریک لک. شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت ونعمت لک والملک والملک لا شریک لک. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کی دعا میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائے. آمین. حضرات گرامی, عمرہ کا مذاکرہ ہو گیا, لیکن جو مذاکرہ ہوا ہے اس کو آپ اپنے گھر پہ بھی کریں گے. اپنے مساجد میں جو علماء کرام ائمہ کرام ان سے بیٹھ کے مذاکرہ کریں گے, یا جو پرانے حاجی آپ کے یہاں آپ کو جانکار ہیں ان سے بھی آپ مذاکرہ کریں گے, بڑا فائدہ ہوگا. تو عمرہ کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا. اب حج کی طرف ہم لوگوں کا ذہن اپنے آپ کو متوجہ کرنا. حج کے اصل 5 ایام, آپ کو رہنا ہے وہاں 40 دن, لیکن حج مکمل ہوگا 5 دن. سب دن حج نہیں کرنا ہے, باقی دن جو ہے آپ کو نفلی کام کرنا ہے. جتنا زیادہ وہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں اپنا تمام عبادت میں, دعا میں, تلاوت میں, طواف میں لگا. مکہ کے قیام میں زیادہ سے زیادہ طواف, مدینہ پاک کے قیام میں زیادہ سے زیادہ درود کا اہتمام کریں. بہرحال حج کے 5 ایام کو جاننے کے لیے امام حضرات ان سے متعارف ہے, ان کو جانتے ہیں. میری مراد جناب حافظ وقاری ممتاز عالم صاحب رحمانی, امام و خطیب جامع مسجد رانی ہاٹ سے ماشاءاللہ. قاری صاحب کا بڑا عمدہ تجربہ ہے, 4-5 مرتبہ حج بھی کر چکے ہیں اور کئی مرتبہ عمرہ بھی کیے ہیں. عمرہ میں بھی لوگوں کو بھیجتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے اس کی تربیت دیتے رہتے ہیں. بڑا اچھا تجربہ ہے, آپ کو ان سے بڑا فائدہ ہوگا. میں حضرت قاری صاحب سے عادت گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. حج کے جو 5 ایام ہیں
मस्जिद में नहीं रखे होते। थोड़ा सा जगह पूर कर लें, पीछे वाले हजरात थोड़ा सा जगह पूर कर लें, खाली न छोड़े। बीच में तलबिया पढ़ लें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक, जरा सा कुव्वत के साथ लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा इन्नल हम्द वन निअमत व निअमत लक वल मुल्क लक वल मुल्क ला शरीक लक। ला शरीक लक। जरा सा नाश्ता लगता कमजोर, खूब जोर से बोले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा इन्नल हम्द वन निअमत व निअमत लक वल मुल्क लक वल मुल्क ला शरीक लक। ला शरीक लक। अल्लाह कबूल करता है। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ, अभी मुफ्ती शफी साहब हमारे रहने वाले को ले जाके हैं, खड़े हो जाए। मैं 2 मिनट का वक्त दूंगा और ये दुबई में माशाल्लाह 30-35 साल से इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इस दफ़ा चौथी हज में जा रहे हैं, चौथी दफ़ा हज में जा रहे हैं। अभी माशाल्लाह इनके चचा भी जा रहे हैं, चची जा रही हैं और क्या कहते हैं खुद मुफ्ती तनवीर साहब माशाल्लाह वो भी जा रहे हैं। इसी तरह से गुजारिश आप लोग को ये उन्होंने हमसे कहा था कि मतलब ये है कि मेरा तारुफ वहाँ हो जाए ताकि ये मदद के आप तमाम लोगों को देख लें, आप तमाम लोगों को इंशाअल्लाह ये उनके 4 चोटी हज में जा रहे हैं और बहुत ताउन का मदद करने का इनका रिवाज है। ये आपको वहाँ यहाँ तक हो सकेगा कि आपकी मदद करेंगे, आप इनको पहचाने के लिए तो आप करें अल्लाह को पहचान करते और इनका साया आपको करना है, आपकी साया को अल्लाह फरमाए। सर आप गुजारिश आपसे यह तमाम लोगों की तरफ से लोग जो चाहते हैं मुफ्ती का बन जा रहे हैं तो आपसे बड़ी है उम्मीद है कि शायद हमारे आदमी के साथ आपका बहुत तारुफ है। इससे पहले हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह साहब तफसीली गुफ्तगू में हज के मुतालिक तफसीली बात कर चुके हैं और हमारे दिशा अल्लाह अस्कर साहब उमरा के मुतालिक तफसील से बता चुके हैं। अब चूंकि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है और अय्याम हज के 5 दिन के सिलसिले में जिम्मेदारी दी गई है कि आप हज कैसे करें और आपका असल मकसद भी वही है हज। इसको गौर से सुनिएगा, कोई भी कमी नहीं रह जाएगी, आप बाद में सवाल कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। चाहे फ्लाइट से लेकर के जिस मुतालिक मसाइल के मुतालिक को हज के आप सवाल करेंगे इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अब लोगों का सफर क्योंकि इस मजमे में बहुत सारे लोग हैं, अभी जैसे मुफ्ती साहब का तारुफ करा रहे थे कि आप लोगों को मदद की जरूरत पड़ेगी तो कर लीजिएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा मौसम बदल चुका, कोई जरूरी नहीं कि हम आपसे मिले नतीजिया में वो मिले नतीजिया में। इसलिए कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना मार्केशन पॉइंट अलग अलग जगहों पर किया होगा, किसी का कलकत्ता होगा, किसी का दिल्ली होगा, किसी का बेंगलोर होगा, किसी का मुंबई होगा, लिहाजा सबकी फ्लाइट अलग अलग होगी, सबके अतिथियां रहने की जगह अलग अलग होगी। पहले क्या था, आज से 3 साल पहले एक ही 2 जगह से लोग भर सकता था, या तो गया से कलकत्ता से, इसलिए वो जो फ्लाइट का वो शेड्यूल निकालते थे तो पूरे जिला का एक ही बार निकाल देते थे, सब एक जगह लोग रहा करते थे। इसलिए ये बात है कोई हो सकता है कलकत्ता से बॉम्बे वाले का फ्लाइट 26 से शुरू है, कलकत्ता वाले का 9 से शुरू है, दिल्ली वालों का 9 से शुरू है, तो इसमें मुख्तलिफ जगहों से फ्लाइटें होगी और अब वो कहाँ रहेगा ये चीज बहुत मुश्किल है। बस एक ग्रुप में जो लोग होंगे वो एक साथ होंगे। बहरहाल जहाँ भी हो, अगर मुफ्ती साहब से मुलाकात आपकी हो जाए या पहचान ले तो इससे मदद हासिल करें, अल्लाह ताला वहाँ आपकी मदद करेगा और वैसे हर हाजी की इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करता ही करता रहेगा इंशाअल्लाह। हम लोग घर से निकलेंगे, अब मत कीजिए प्लीज, घर से निकलेंगे तो
اس بات کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے میں ہر بات کرتا ہوں نیت خالص کر لیں. ہم حج کرنے جا رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں. ہم کو اکرامات مقصود نہیں ہے, نام و نمود مقصود نہیں ہے, کچھ نہیں. بس اللہ ہمارا راضی ہو جائے اور اللہ اس مقدس گھر کی زیارت نصیب فرما دے, یہی ہماری نیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روضہ پر سلام پیش کر رہے ہیں, اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, ایمان کے ساتھ جائیے. مثال لے لیجیے, جہاں سے آپ سلام پیش کر رہے ہیں اس جگہ سے یہ پردہ بس اتنی دور میں آپ کے سامنے حضور لیتے ہیں. اور یہ مکمل نیت کے ساتھ جائیے کہ آپ کے سلام کو حضور سن رہے ہیں, اس کا جواب دے رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر اس نیت سے نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان کمزور ہے. اس لیے وہ جگہ تھرپڑانے والی جگہ ہوتی ہے. ہم تو بات کو دیکھتے ہیں اس جگہ ویڈیو بنا رہا, بے ادبی کر رہا, شاید ان کی مرضی ہمت کو نہیں ہو پاتی وہاں پر ویڈیو بنانے کی. اس لیے کہ ہم کو حضور دیکھ رہے ہیں اور ہم کتنے ادب سے رہے. اللہ اکبر, یوں لگتا ہے بعض آدمی تو اللہ باہر کو دیکھتے ہیں نیچے پورے کیے ہوئے آپ پورا حسن سے تر ہوگا. اس ہستی کے سامنے ہماری حاضری ہو رہی ہے تو عظمت کے ساتھ ہم جائیں, نیت خالص کرتے جائیں. اور یہاں سے جب سفر سے نکلیں آپ تو ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے اقارب رشتے دار اس سے اگر آپ کی ناکا چاکی بند ہے, بولی بند ہے, اس سے آپ کی تلاوی کریں. چھوٹ جائیں آپ, اللہ چھوٹنے والوں کو پسند کرتا ہے. دل میں کینہ رکھ کر کے وہ مجھے کر کے حج میں نہیں ہے. اگر آپ پر کسی کا قرض ہے تو آپ اس قرض کو ادا کرتے جائیں, اور اگر ادا نہیں کرتے جاتے ہیں تو پھر آپ اس قرضدار سے مہلت لے کر کے کئی آئیں گے آپ کو ادا کرنے. اپنے اولاد کو وصیت کر کے جائیں کہ میرے اوپر فلاں کا قرض ہے, اگر میں واپس نہ آ سکوں تو میرا قرض دے دینا. اس نیت سے آپ نکلیں. نکلنے سے پہلے جو کہ احتیاطی تدابیر میں بتا رہا ہوں کہ آپ 2 بیگ لیں. ہر آدمی کو اجازت ہوگی تو بڑا سوٹ کیس لینے کا, جس میں ایک میں 20 کلو وزن ہوگا, 10 کلو نہیں ہوگا. ایک ہینڈ بیگ ہوگا جس میں 7 کلو وزن لے جا سکتے ہیں. تو کتنا ہو گیا 40 7 47 کلو وزن آپ لے جا سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں. ایک لاکھ. البتہ یہ زیادہ ہو گیا, اگر کوئی کچھ نہ لے جائے پہلا اٹھا کے نکل جائے کوئی بات نہیں, یہ اس کی مرضی پر ہے. لیکن 2 بیگ ایک آدمی پر لے جا سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. اور ساتھ ہی آپ کوئی بھی لکوڈ چیز آپ اپنے بیگ میں نہیں رکھیں گے. تیل وغیرہ کوئی چیز کوئی لکوڈ چیز نہیں رکھیں گے. جب آپ امبارکیشن پوائنٹ پر جب آپ کا ٹائم ٹیبل نکلے گا, موبائل پر میسج آئے گا کہ آپ کی فلاں تاریخ کی فلائٹ ہے, گھر سے آپ کو لے کے جائیں گے. 2 دن پہلے آپ کو اس امبارکیشن پوائنٹ میں ہر ہاؤس میں آپ کو رپورٹنگ کرنے کے لیے بلایا جائے گا. مثال کے طور پر 5 آدمی کا گروپ ہے, آپ کی فلائٹ کی تاریخ مئی کو ہے, آپ کو 2 مئی کو بلائے گا کہ ہر ہاؤس آئیے رپورٹنگ کیجیے. اس میں سے اگر کوئی آدمی آپ کے گروپ کا ایک آدمی 2 مئی کو جا کے رپورٹنگ کر دیتا ہے, دوسرا سب 10 کو بھی جائیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور رپورٹنگ کرتے وقت کیا چیز ضروری ہے جو کہ آپ کی رپورٹنگ ہوگی, آپ سب نے پہلا قسط, دوسرا قسط اور تیسرا قسط کی جو رقم جمع کیا ہوگا اس رقم کی سلپ آپ کے پاس ہونی ضروری ہے. وہ سلپ اگر آپ نہیں دیں گے آپ کی رپورٹنگ نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے فلائٹ کا شیڈول بدلیا ڈاک آپ کے گھر آئے گا. اس ڈاک کی کاپی جو جاری ہے حج کمیٹی آف انڈیا سے, اس کو بھی ساتھ میں پیش کرنا ہوگا. اگر کسی کو خدا نہ خواستہ نہیں آئے ڈاک سے تو آپ کی جو کسی سائبر والے سے, کمپیوٹر والے کے پاس جائیں گے اور اس کو کہیں گے بھیا کہاں نمبر کتنا ہے, ہمارا ذرا شیڈول نکال دو, اس کی کاپی نکال دیں گے, اس کاپی کو بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک, ایک اور چیز آپ کو ساتھ میں لے کر کے جانا ہے. کہاں؟ حج بھون. جہاں بھی آپ کو ہوگا وہ حج بھون بلائے گا. آپ وہ میڈیکل جو آپ کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ, ہیلتھ کارڈ جو ملے گا, ابھی آپ کا ہیلتھ کارڈ بھی بننا ہے, اس ہیلتھ کارڈ کی کاپی بھی ساتھ میں لینی ہے. اور ساتھ ہی ہر آدمی ہر حال میں ایکسٹ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ میں لینا. اگر کسی کو نہیں ہے تو بنوا لیجیے ایکسٹ سرٹیفکیٹ, کرونا والا
یہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں سے پراٹھے میں کہیں نہ کہیں سے بنوا لیجیے بغیر اس کے جائیے گا ساتھ میں ہر آدمی آپ جب وہاں پر جمع کر دیں گے تو جمع کرنے کے بعد آپ کو دوسرے دن آپ کو حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے آپ کا پاسپورٹ واپس ملے گا، ویزا مل جائے گا، آپ کو بورڈنگ پاس مل جائے گا، ٹکٹ مل جائے گا، آپ کو جتنے سامان آپ کے پاس سب لیگیج میں لگانے کے لیے ایک ایک پیپر ملے گا، ان تمام چیزوں کو لے کر کے اور خصوصاً ویزا کو ضرور جانچ کر لیجیے گا۔ ویزا میں کیا ہوتا ہے سب بیشتر ویزا میں نام آپ کا ہے فوٹو کسی اور کا لگا ہوا ہے، تو ان سب چیز کو دیکھ لیجیے گا۔ اگر ہے فوٹو دوسرے کا ویزا میرے نام کا ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، وہیں پر فوراً آپ رپورٹ پیش کیجیے، آپ کو 2-3 گھنٹہ میں پھر ویزا کو جو ہے صحیح کر کے وہ آپ کو دے دے گا۔ تو ان سب چیزوں کو بہت سے وہاں خبر میں دیکھ لینا ہے۔ آپ کی فلائٹ اس بار ایک اور چیز ہے جو کبھی بھی ہوا ہے اس بار نہیں کرے گا، آپ کو ایک کارڈ ملے گا، جو کارڈ آپ اپنے سامان میں لگائیں گے تو اس کارڈ میں ایک بار کوڈ ہوگا، بار کوڈ میں ہر حاجی سویدھا ایپ کو ضرور نوٹ کر لیجیے گا۔ اس بار پہلی مرتبہ حج کمیٹی آف انڈیا نے ایک ایپ نکالا جس کا نام ہے سویدھا، حج سویدھا، اس کو جو آپ نوٹ کیجیے گا اس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنا سب چیز اس میں ڈاٹا دیجیے گا تو آپ کا خاتم الحجاج کون ہے اس کا فوٹو رہے گا اور اس خاتم الحجاج کے اندر 200 آدمی ہوگا، اس کا بھی سب کچھ ہوگا، ڈیٹیلز ہوگا۔ تو آپ اس بار کوڈ میں اس ایپ کے ذریعے سے ترنت آپ پتا کر لیجیے گا کہ میرا سامان کہاں چھوٹا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا سامان چھوٹ جاتا تھا 3 دن 4 دن کے بعد بھی کسی کا چھوٹا تھا، اب وہ سسٹم ختم کر دیا ہے اس کے ذریعے سے، بڑی سہولتیں ہو گئی اس کے ذریعے سے۔ بہرحال آپ جہاز میں جب جائیں گے ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا جو میں نے غلطی دیکھی ہے، کسی کمپنی کی طرف سے یوں سمجھے زیادہ تر ایس بی آئی کی طرف سے ہر آدمی کو ایک چھوٹا چھوٹا بیگ دیا جاتا ہے، ایئرپورٹ کے اندر اس بیگ کا کلر ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب ان تمام حاجیوں کو پیلے رنگ کا بیگ دیا، آدمی کیا کرتے ہیں اس میں سب اپنا پاسپورٹ وغیرہ سب رکھ دیتے ہیں، پھر آپ جب ایئرپورٹ میں اندر داخل ہوں گے ایک جہاز میں تو سب لوگوں کا وہ جہاز کی عملہ جو ہے اٹھا کر کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ اب تو اترتے وقت سب کو پیلے رکھتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا، تو اس میں سے کوئی کسی کا اتر جاتا ہے، اس کا پاسپورٹ اس کے پاس، اس کا پاسپورٹ اس کے پاس اتر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی پاسپورٹ وغیرہ نہ رکھیے گا، پاسپورٹ آپ اپنے بیگ میں رکھیے گا۔ ویسے تو آپ لوگ مدینہ جا رہے ہیں، اس لیے اپنے نام کی ضرورت آپ لوگوں کو اگر کنفرٹ کا وقت کو ضرورت نہیں، آپ کے کا پہچان کی مدینہ آپ کو سفر ہو، تو اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ بہرحال آپ جب جائیں گے، آپ جب ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے تو آپ کا پاسپورٹ آپ کے معلم آپ سے ضبط کر لے گا، سب دینے کا خطرہ یہ گا اس کو دے دے گا، پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں رہے گا، واپسی میں سے پاسپورٹ آپ کو ایئرپورٹ ہی پر ملے گا، وہ آپ کو دے دینا۔ سامان معلم کے لوگ لے کر کے بس میں رکھنے کے آپ کو آپ کی ایئرپورٹ لے جائیں گے۔ بہرحال اس طرح سے آپ اپنے ہوٹل پہنچیں گے اور ہوٹل میں پہنچنے کے بعد آپ کے مدینہ پاک میں ہے سلام پیش کرنے کے لیے طریقہ جب آپ بتائیں گے آپ کو مدینے کی تمام چیزیں کیسے کیا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں رہیں گے، آپ مکہ میں آپ جائیں گے، مکہ میں رہیں گے، اس درمیان میں آپ کو اگر نفلی عمرہ کرنا ہے تو آپ کرتے رہیے مسجد عائشہ سے جا کر کے، اور اس کے بعد پھر آپ ہوٹل میں رہیں گے 7 تاریخ یعنی کہ 7 ذی الحجہ سے پہلے آپ کے ہوٹل میں آپ کا چھپ جائے گا کہ آپ کو کتنے بجے تک تیار رہنا ہے چلی جانے کے لیے۔ مغرب کے بعد آپ کو 7 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد آپ اس سے پہلے اپنے تمام چیک جو ہے نام وغیرہ کاٹ لیجیے اور وغیرہ بنا لیجیے، ساری چیزیں صاف صفائی کر کے مغرب کے بعد غسل کر لیجیے اور احرام پہن لیجیے جیسا کہ طریقہ بتلایا ہوٹل ہی کہتا ہے۔ احرام پہن کر کے 2 رکعت نفلی نماز پڑھیے، پہلی رکعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیجیے اور پھر اپنے اوپر سے چادر کو ہٹا کر کے نیت کر دیجیے۔ احرام میں آنے کے لیے 2 چیز پڑھنا، اگر یہ 2 کام نہیں کیجیے گا وہ احرام کا چادر پہنتے رہیے اس احرام میں نہیں آیا۔ احرام میں کب آپ کا بیٹا کتاب میں چیز پڑھے گا حالت احرام میں، یوں سمجھ لیجیے احرام میں آنے کے لیے 2 چیز فرض ہیں، ایک ہے نیت کرنا اور آپ تلبیہ پڑھنا، ایک اور چیز احرام میں آنے کے لیے فرض ہے
اگر آپ احرام میں یہ دونوں کام نہیں کیے ہیں تو آپ احرام میں نہیں آئے. بہرحال آپ نماز پڑھنے کے بعد سلام کے لیے نیت کیجیے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں اسے آسان فرما اور قبول فرما. فوراً پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے, 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے. اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیجیے اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیے اور شریف پڑھیے اور خوب جم کر کے دعائیں مانگیے. اے اللہ میں حج پر جا رہا ہوں, ہمارے حج کو آسان کر دیجیے, قبول فرما لیجیے, تمام ارکان کو وہاں قبول کر لیجیے, تمام ہماری دعاؤں کو وہاں قبول کر لیجیے گا اور جتنے لوگ دعائیں مانگیں گے ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجیے گا. خوب جم کر کے دعائیں مانگیے. دعا مانگنے کے بعد آپ حالت احرام میں آ گئے ہیں, بس سے آئیں گے آپ کو مہمان لے جائے گا اور یہاں کے خیمے میں آپ کو رکھے گا. خیمے میں رکھنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے 8 تاریخ کو آپ کو پھر شام میں عرفات لے کے چلا جائے گا. اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھے گا کہ جیسے انڈیا کے 2 لاکھ آدمی کی مثال کے طور پر 60% کو میٹرو سے حج کراتی ہے کمپنی اور 40% کو جو ہے وہ بس سے کراتی ہے. آپ کی تقدیر کیا ہے, آپ کا نمبر بس میں آتا ہے یا میٹرو میں آتا ہے, وہ سب 3-4 دن پہلے ہی آپ کو اطلاع اس کی مل جائے گی کہ آپ کس میں جا رہے ہیں. اگر میٹرو میں جا رہے ہوں گے تو آپ کو میٹرو کا ٹکٹ ملے گا جو اس ہاتھ میں ایک گھڑی کی طرف مل جائے گا. اس میں لکھا ہوگا میٹرو کے 3 اسٹیشن ہیں مزدلفہ عرفات میں 1, 2, 3, یعنی کہ اگر جس 1 نمبر لکھا ہوگا تو 1 نمبر میٹرو ہوا, پلیٹفارم ہوا. 2 وہاں ایک اور چیز ہے کہ اگر 1 لکھا ہے تو آپ 1 ہی میں اندر گھس سکتے ہیں, 2 نمبر پلیٹفارم پر آپ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ اس کو پہن کر کے جب جائیں گے تبھی آپ کا گیٹ کھلے گا. بڑی سخت قانون ہے وہاں پہ. اور آپ کو ہرا دیا تو آپ پھر پیدل حج کیجیے, آپ کی بڑی پریشانی بڑھ جائے گی. یاد رکھیے گا کوئی نہیں آپ کو مدد کر سکتا ہے. میرا ارمان میں اگر یہ گھڑی ٹوٹ گئی یا یہ ٹکٹ ہرا گیا تو آپ بہت پریشانی میں پھنس جائیے گا. 18 کلومیٹر آپ کو پیدل سارے کام کرنا ہے تو وہاں جانے کو کرایہ پر کچھ ملے گا بھی نہیں. اس لیے اس کی بھی حفاظت کو ضروری ہے. بہرحال آپ عرفات پہنچ گئے. عرفات پہنچنے سے پہلے میں ایک چیز اور بتانا بھول گیا, جیسے نے آپ لوگوں سے کہا عمرہ میں کل کتنے کام ہیں اور حج میں کل 9 کام ہیں. حج میں کتنے کام ہیں؟ 9 کام ہیں. 9 میں سے 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں. 3 فرض کیا ہے؟ نمبر 1 احرام میں لانا, نمبر 2 وقوف عرفات, نمبر 3 طواف زیارت. یہ 3 فرض ہیں. اور 6 واجب کیا ہیں؟ وقوف مزدلفہ 1, رمی کرنا یعنی شیطان کو لشکری مارنا 2, اس کے بعد قربانی کرنا 3, اس کے بعد سر کو پڑھانا یا بال چھٹوانا 4, اس کے بعد سعی کرنا صفا مروہ کی سعی کرنا 5 اور آخر میں طواف ودا کرنا 6. یہ 6 واجبات ہیں اور 3 فرائض ہیں. تو اب تک میں ہم لوگ وہاں پہنچ گئے, عرفات کے میدان میں پہنچ گئے. عرفات پہنچے تو کتنے فرض ہو گئے؟ 2 فرض ہو گئے. کیا ہوا؟ احرام میں آ گئے اور ہم لوگ کہاں چلے گئے؟ وقوف عرفات. ایک بات خیال رکھیے گا, تمام حج کا مقصد وقوف عرفات ہے. باقی جتنے چیز چھوٹ گئے ہیں کم سے آپ کا کام چل جائے گا, لیکن اگر عرفات کے میدان میں سوال کے بعد وہاں کے حساب سے 11:45 دن کے بعد ایک قدم بھی کسی نے اگر عرفات کے حدود میں قدم نہیں رکھا تو اس کا حج نہیں ہوگا, نہ دم دے کر کے نہ کچھ کوئی. اس لیے وہاں پہنچنا ہے. اگر خدا میں خاصہ کوئی بیمار ہے, ICU میں ہے, کوما میں بھی ہے, تو حکومت سعودی اس کو ایمبولینس میں بیٹھا کر کے کم سے کم عرفات کی روڈ پر وہاں کر کے پھر ہاسپٹل لے آتی ہے, اس پر بعد میں میدان میں ضرور لے جاتی ہے. اس لیے وقوف عرفات سب سے بڑا رکن اعظم کا لگتا ہے. وہاں جب آپ جائیں گے, سوال کے بعد وقوف عرفات شروع ہو گیا ہے. سوال سے پہلے آپ تھکے پڑے ہیں تو تھوڑا صبح میں سو جائیے, نماز پڑھ کے پڑھیں, کیونکہ اصل آپ کا کام جو ہے 12 بجے دن کے بعد شروع ہو جائے گا. بہرحال 12 بجے دن کے بعد امام جو عرفات کے امام ہوتے ہیں وہ خطبہ دیتے ہیں. وہ خطبہ کہاں دیں گے؟ مسجد نبوی. وہ دنیا کی ایسی مسجد ہے جو سال میں صرف ایک ہی وقت نماز ہوتی ہے. مسجد نبوی میں
سال میں صرف ایک وقت کی نماز ہوتی ہے وہی ظہر، باقی پورے سال وہ مسجد بند رکھتی ہے، نئی نماز ہوتی ہے، امام وہاں خطبہ دیتے ہیں، لیکن آپ کا خیمہ جو ہے وہ مسجد نمرہ سے کتنی دور ہے؟ ہم لوگ تو 2 کلومیٹر پر تھے، ہو سکتا 3 کلومیٹر پر ہو، 1.5 کلومیٹر پر ہو، میرے خیال سے وہاں سب کو پہنچنا مسجد نمرہ کے پاس ممکن ہی نہیں ہے، خصوصاً جو فیملی والے ہیں اس کو تو پہنچنا ممکن نہیں۔ تو جو مسجد نمرہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام خطبہ دیں گے اور ایک بار اذان ہوگی اور اذان کے بعد امام ظہر کی نماز پڑھائیں گے اور اسی وقت فوراً عصر کی نماز پڑھا دیں گے، ٹھیک؟ وہ دونوں نماز ایک ساتھ پڑھائیں گے، جو امام کے پیچھے ہے وہ دونوں نماز ایک ساتھ پڑھیں گے، جو اپنے خیمے میں ہے تو پھر اس کو ظہر کے وقت ظہر کی نماز اور عصر کے وقت عصر کی نماز ٹائم سے پڑھیں گے۔ بہرحال ظہر کے بعد نماز پڑھ کر کے آپ ذکر میں تلاوت میں لگ جائیں، اگر ممکن ہو تھوڑا غسل بھی کرنا، کہ الفاظ میں غسل کرنا مستحب ہے، اگر ہو نہیں تو پھر آپ ذکر و اذکار میں لگ جائیں، دعائیں مانگتے رہیں، اور خصوصاً عصر کی نماز کے بعد پورے لوگ دعاؤں میں رہتا، پورا عرفات سے صرف رونے کی آواز آتی ہے، سب لوگ کھڑے ہو کر کے، بہتر یہ ہے کہ خیمہ سے باہر نکل جائیے، میدان ہے دین ان کا باش ہے، وہیں پر کھڑے ہو کے قبلہ کی طرف دعائیں مانگی۔ آج کا بندہ تو 10-15 منٹ کی دعا میں تھک جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5.5 گھنٹہ مسلسل کھڑے دعا مانگے ہیں، کتنی دعائیں مانگی ہوگی اللہ، اور یہ آپ کو لے لے وہی اصل جگہ ہے جہاں آپ لے سکتے ہیں، وہ امت کے لیے اپنے لیے مانگے، پھر مغرب کا وقت ہو جائے گا، اذان ہو گئی مغرب کی، اپنی نماز نہیں پڑھنی عرفات میں، یہاں اگر کوئی وقت ایک وقت کی نماز کو قضا کر کے دوسری وقت پڑھے گا بہت بڑا گنہگار۔ حاجیوں کو حکم ہے کہ آپ مغرب کو قضا کر دو، مغرب کی نماز مغرب کے وقت مت پڑھو، مغرب کے وقت ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، اب وہاں سے ہم لوگ کو مزدلفہ آ جانا، مزدلفہ آ گئے، مزدلفہ ایک میدان ہے جہاں میں خیمہ ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، میٹرو سے آپ آئیں گے، ادھر کر کے میٹرو کے قریب ہی کوئی جگہ پر اپنی جگہ لے جائیں، وہاں کنکری تنکری بچھی ہوئی رہے گی، روڈ کے کنارے اپنا ہلکا پھلکا چادر بچھائیے، بس وہیں پر مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے، اب عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ اگر عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا ہے ابھی تو پھر ابھی مغرب کی نماز نہیں پڑھنی وہاں، جب عشاء کا وقت ہو جائے آپ 4 رکعت آدمی ہیں اس میں سے ایک کو اذان دلوائیے، اور اذان دلوانے کے بعد اس میں سے 4-5 میں سے کوئی ایک آدمی اگر امامت کے لائق ہے تو اس کو آگے بڑھا دیجیے، اور پھر ان کو کہنا تکبیر کہنا، پھر تکبیر کہنے کے بعد پہلے وہ مغرب کی نماز پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھائیں گے، دونوں میں الگ الگ تکبیر کرنی ہے، مغرب کے لیے الگ تکبیر ہو گئی، سنت اس کے بعد ابھی نہیں پڑھنی، عشاء کے لیے تکبیر، عشاء کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز پورا مغرب قضا کی نیت کرنی ہے یا مغرب نہیں ادا کی نیت کرنی ہے، آپ قضا نہیں کرنی ہے، آپ عشاء کی نماز پورا پوری پڑھنی ہے، آپ اس میں بتا دوں آپ مسافر ہیں یا مقیم ہیں، اس حساب سے 2 رکعت پڑھنی ہے یا 4 رکعت پڑھنی ہے، علماء اس میں 2 طرف کے ہیں، سیدھی بات۔ اب وہ کہتے ہیں اگر آپ اس وقت مکہ پہنچے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد آپ مینا کی طرف جب نکل گئے ہیں تو اس میں اگر 15 دن سے زیادہ قیام آپ کا ہو گیا ہے تو آپ مقیم ہیں، 15 دن سے کم ہوا ہے تو آپ مسافر ہیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھیے گا۔ بہرحال وہاں پر نماز پڑھ لیجیے، 2 رکعت یا 4 رکعت، بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں قصر ہی پڑھنی ہے، وہاں بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں 15 دن ہو گیا ہے، 15 دن سے کم آپ کا ٹھہرا ہوا تب قصر پڑھیے۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ مکہ میں 15 دن ہوں، مفتی شفیع صاحب جو ہمارے صدر مفتی ہمارے شریعہ کے وہ یہی کہتے ہیں کہ 15 دن سے زیادہ قیام ہو گیا ہے تو پھر آپ مقیم ہیں، 15 دن سے کم ہوا ہے تو آپ ہر جگہ مسافر ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نماز پڑھیے، عشاء کی نماز پڑھ لیجیے، اور عشاء کے بعد اب مغرب کی سنت پڑھ لیجیے، اور پھر عشاء کی سنت اور وتر وغیرہ جو پڑھنا ہے پڑھ لیجیے۔ پھر رات کا حصہ ہے، اگر دعا ذکر میں لگے رہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں عرفات میں قبول ہوئی تھی،
ایک دعا رہ گئی تھی جس کو اللہ نے مزدلفہ میں قبول کر دیا. یہ بڑی مقبولیت کی جگہ ہے. لیکن ابھی آپ کا مزدلفہ میں وقوف شروع نہیں ہوا. وقوف کب شروع ہوتا ہے؟ وقوف کب شروع ہوگا کوئی بتائیں گے حاضروں؟ مزدلفہ کا ہم تقریر نہیں کر رہے ہیں. وقوف کب شروع ہوگا؟ کب سے مانا جائے گا کہ ہم مزدلفہ میں وقوف کر لیے ہیں؟ اس وقت ٹائم کیا ہے اس کا؟ صبح صادق. صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے سے پہلے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہی ہے وقوف عرفات. اگر کوئی 12 بجے رات میں پہنچا اور وہاں سے پھر نکل گیا تو وہ وقوف اس کا نہیں ہو پایا. وقوف عرفات اب جیسے ہی صبح صادق ہو جائے، اس سے پہلے آپ لوگ تہجد وغیرہ پڑھتے تھے، صبح صادق ہو جائے ایک آدمی اذان دے، فجر کی نماز اول وقت میں پڑھے. ایک دم اذان دینے کے بعد اس میں گھڑی ضرور رکھیے گا. سوال موبائل ہو سکتا ہے آپ کا ڈسچارج ہو کے آف ہو جائے، گھڑی سے آپ کو بہت مدد ملے گی. ٹائم ٹیبل بھی آپ کو سب اپنا اپنا دیکھ لیجیے گا کہ آج مکہ میں کتنا بجے کا ہے، 1-2 منٹ کا فرق رہتا ہے. آپ صبح صادق کے بعد اذان دیجیے، اس میں سے ایک آدمی نماز پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھیے، 2 رکعت فرض کے بعد پھر اب دعا مانگیے. خوب دعا مانگیے، خوب دعا مانگیے. مانگنے کے بعد جب دیکھیے کہ سورج نکلنے میں 2-4-5 منٹ رہ گیا ہے، اب مزدلفہ سے پوچھ کر جائیے، نکل جائیے وہاں سے. اب آپ کو پہلا واجب کیا ہو گیا آپ کا؟ وقوف مزدلفہ. اب یہاں سے آپ جائیں گے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے. جب آپ مینا جائیں گے، پیدل جانا ہے تو 2 کلومیٹر ہے، یاد رکھیے گا، 2 سے 2.5 کلومیٹر. صبح کا وقت ہے، اگر جس کو چلنے کی عادت ہے تو 2.5 کلومیٹر بہت دور نہیں ہے. پھر اگر نہیں جانا چاہتے ہیں تو جس اسٹیشن سے آپ اترے اس وقت میٹرو پر بیٹھیے اور میٹرو سیدھا آپ کو اوپر میں جا کر کے وہیں آپ کو جمرات کے اوپر والا بلڈنگ پر اتارے گا. وہاں سے آرام سے کنکری ماریے اور پھر چاہیے تو میٹرو پکڑ کر پھر آپ مزدلفہ میں جمرات کی یہاں مینا میں جہاں کا خیمہ ہے وہاں اتر جائیے. یہ ساری سہولیات ہیں. لیکن ہم لوگ اپنی اب تک میں مزدلفہ سے کبھی میٹرو کا استعمال نہیں کیا، پیدل ہی چلتے چلے گئے اور وہاں جا کے کنکری مار دیا. جب آپ کنکری مارنے جائیں گے تو جمرات میں جب جائیں گے تو آپ مینا کی طرف سے جب آئیں گے، کیونکہ مینا ہی کی طرف سے آپ جا رہے ہیں، تو شروع میں آپ کو پہلا شیطان ملے گا. وہاں لکھا ہوا ہوگا کہ جمرہ اولا، عربی میں لکھا ہوگا جمرہ اولا، یعنی پہلا شیطان، اس کو چھوڑ دینا ہے. پھر آپ لگ بھگ 100-150 میٹر یعنی 200-300 قدم جب چلیں گے، پھر بیچ میں ایک اور شیطان نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ مثال کے طور پر یہ اور یہ دیکھ رہے ہیں اتنی چوڑی دیوار اور وہاں سے ایک دیوار بنا دی گئی. اس دیوار میں خود رہا پر ہے اور اس دیوار کو پھر کنواں کی طرح گھیر دیا گیا. تو پہلا ملے گا، دوسرا ملے گا، پھر تیسرا جو ہے اس میں لکھا ہوا جمرہ، وہاں پر جانا ہے. اور جانے کے وقت وہاں ہر طرف سے لوگ مار رہے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ جدھر سے آپ آ رہے ہیں مینا کی طرف سے اس طرف آپ کا داہنا کاندھا ہو. مارتے وقت دیوار کو جب بھی آپ لیں مارنے کے لیے تو ایک چیز کا خیال ہے کہ آپ یہ غلط ادھر سے چاہے مار لیں تو اس کا سنت عمل ہوتا ہے کہ ادھر سے آپ آ رہے ہیں مینا کی طرف سے اس طرف. اب جیسے مثال لے لیجیے کہ آپ ادھر سے آ رہے ہیں تو یہ پوری دیوار ہے، لوگ یہاں سے بھی ایسے مار رہے ہیں لیکن مارنے پر ادھر بایاں کاندھا ہو گیا. ٹھیک، کچھ لوگ یہاں سے بھی مار رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں سے بھی مار رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس سائڈ سے مارتے ہیں دیوار میں تو دایاں کاندھا ادھر ہوتا ہے. پھر اس کو مان لیجیے. شیطان کو کنکری مارنا کیا ہے؟ وہاں شیطان تو ہے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے قائم کر دیا ہے. کنکری کا اس سے پہلے مزدلفہ میں جو آپ قیام کریں گے وہاں ہر آدمی 70 سے 75 کنکری چن کر کے رکھ لیں گے جو چنا کے دانے کے برابر ہو یا اس سے تھوڑا سا بڑا ہو. وہاں پر جانے کے بعد اسی یہ دیکھیے اس طرح پکڑ کر کے اور پھر اس پر پھینکیے. پھینکتے وقت علماء نے لکھا کہ ایسے نہیں کہ یہ کندھا کی جو آنکھ ہے یہ کھلا ہونا چاہیے. اس کو پھینکیے اور پھینکتے وقت اس کو بہت لمبی لمبی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم ادنا یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر.
بسم اللہ اللہ اکبر 7 مرتبہ اس کو مارنا ہے، 7 الگ الگ کنکری سے۔ وہ کنکری مار کر کے اس ہال میں گر جائے، آپ کا کنکری ہو گیا۔ اگر ہال میں نہیں گرا، چھلک کر کے ہال سے باہر چلے گئی تو ایک کنکری اس کی جگہ اور مار دینی ہے۔ 7 کنکری جب مارنی ہے، اگر اس سے بیشی جب حج میں جا رہے ہیں کچھ اور یاد کر لیجیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر رحمت الشیطان ورزل الرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ یہ آپ کو کتابوں میں ملے، اس کو پڑھ لیجیے۔ شیطان کو 7 کنکری مار دیا، اب اس پہلا دن بڑے شیطان کے پاس دعائیں کی مانگی۔ آپ کا کام 10 تاریخ کا 2 کام ہو گیا، حقوق الفاظ بھی ہو گیا، حقوق مشترکہ بھی ہو گیا۔ شیطان کو کنکری بھی مار دیا، اس کو کتاب میں رمی جماع بھی کہا جاتا ہے، رمی کرنا بھی کہا جاتا ہے، شیطان کو کنکری مارنا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو کرنے کے بعد اب آپ کا تیسرا جو کام ہے واجبات میں سے وہ یہ ہے کہ آپ کو قربانی کرنی ہے۔ قربانی میں بہت سارے لوگ نے حج کمیٹی آف انڈیا پر اپنا آپشن دبایا ہوگا، بہت سارے لوگ نہیں کیے ہوں گے، ان کے رشتے دار اگر کوئی ہوں گے کہ ہمارا فلاں خاندان کا لوگ ہے وہاں وہ کریں گے۔ آپ جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک احرام کو نہیں اتارنا۔ اب آپ کو قربانی کرنی ہوگی، حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے آپ کروا رہے ہیں، آپ کو سلیپ ملے گا کہ آپ کی کتنے بجے قربانی ہوگی، سب ٹائم ٹیبل آپ کو دے دیں گے۔ اس کے آدھا گھنٹہ کے بعد اب آپ سر کو اڑا لیجیے۔ یہ آپ کا 4 کام ہو گیا واجبات میں سے، 4 کام ہو گیا۔ 5واں کام کیا ہے؟ 4 کام جب ہوگا تب نہ احرام کرے گا۔ سر کا بال اڑانے سے یہ مرد حضرات اڑائیں گے۔ عورتیں کیا کریں گی؟ عورتیں اپنے اس طرح سے بال لے کر کے انگلی کے ایک کوڑ کے مانند اپنی کینچی سے خود کاٹ لیں، یا اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا بھائی کوئی بھی محرم ہوگا وہ بھی کاٹ سکتے ہیں، یا نہیں تو کوئی عورتیں بھی کاٹ سکتی ہے۔ کوئی حرج کی بات نہیں، عورت دوسرے عورت کی بات کو وہ کاٹ دے گی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ عورتوں کو سر مڑوانا حرام ہے، مردوں کو سر مڑوانا افضل ہے۔ یہ کام ہو گیا، 4 کام ہو گیا۔ اب آپ اپنے احرام کو اتار سکتے ہیں، غسل کر کے آپ اپنا جو کپڑا ہے اس کپڑے کو پہن لیجیے، چاہے وہ کرتا پائجامہ پینٹ جو پہنتے ہیں آپ اس کو پہن لیجیے۔ یہ آپ کے 10 تاریخ کے تمام کام ہو گئے۔ اب علماء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا دن شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آپ نے طواف زیارت 10 کو کر دیا، اسی لیے 10 کو طواف زیارت کرنا افضل ہے۔ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں۔ 11 کو اس طرح کیجیے، سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ زوال کے بعد شیطان کو کنکری ماریے اور یہاں نکل جائیے خانہ کعبہ، چونکہ مینا سے خانہ کعبہ میں تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ پہلا دن رش بھی ہوتا ہے بہت زیادہ، اور اگر پیدل جانا ہے تو پھر تو بہت لمبا سفر ہے۔ کوئی اگر سفر کرنا ہو یہ کرنا ہوگا کیا بولتے ہیں ٹیکسی ہے، شارٹ ہو گیا لے لیتے ہیں وہ لوگ، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلا دن چھوڑ دیا جائے، دوسرا دن کر لیا جائے۔ دوسرے دن شیطان کو کنکری ماری اور جا کے طواف زیارت کرنے کے بعد طواف کا طریقہ سواری ہے، جیسے طواف زیارت کر رہے ہیں اس میں ایک چیز اور ہے کہ آپ احرام کی حالت میں نہیں ہے۔ اگر دوسرے دن جائیں گے تو آپ کو کرتا پائجامہ میں رہیں گے، تو جب کرتا پائجامہ میں آپ رہیں گے تو آپ وہاں استوا وغیرہ تو کرنا نہیں، لیکن رمل کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ جس طواف کے بعد صحیح ہے اس طواف میں رمل کی چکر میں سنت ہے، تو اس لیے آپ چونکہ آپ کو طواف کے بعد ایک صحیح بھی کرنا ہوگا، طواف کے بعد صحیح بھی کرنا ہوگا، اس لیے طواف کر لیجیے اور طواف کرنے کے بعد صحیح کر لیجیے۔ اب آپ کے تقریباً سارے کام ہو چکے ہیں جو کہ واجبات میں ہیں۔ اب طواف ودا میں چاہے جو طواف ودا بعد میں طواف جانے لگیں گے اور چھوڑنے لگیں گے مکہ کو، ایک دو اس پہلے آپ کر لیں۔ پھر اس طرح آپ یہ پہلا 10 کو شیطان کو کنکری مارا، 11 تاریخ کو پھر آپ کو کرنا ہے زوال کے بعد۔ زوال کے بعد پھر آپ مینا کی طرف سے آئیے، پہلا شیطان ملے گا اس
کو صاف کر کے مار لیجیے اور پھر سائڈ میں ہو کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگیے. اب دعا آپ کی مرضی میں مانگی ہے، لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ آپ کو پورے وہاں سب سے زیادہ جو زور دینا ہے وہ دعا ہی مضبوط دینا. ابھی کسی شکشا میں ہم کو آپ کو بتایا طواف کر رہے ہیں، روحی دعائیں ہیں، بہت ساری بہت دعائیں مانگی ہیں اس میں، لیکن وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ سکتے ہیں. قرآن کی باتوں کو تلاوت کرتے ہیں. اپنی میری ذاتی رائے ہے کہ آپ سال پر چکر کر اپنی زبان سے اپنے لیے، بیٹا کے لیے، بچہ کے لیے، بیٹی کے لیے، گھر کے لیے، مکان کے لیے، سب کے لیے، جنت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اس طواف کے درمیان میں من کر کے دعا کرتے رہے. اس سے بہترین قبولیت کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہم اپنی بات بتاتے ہیں، ہم پورے چکر میں صرف دعا مانگتے ہیں اور صرف دعا ہی مانگتے ہیں، اور ہم کو لگتا ہے کہ دعا مانگتے مانگتے 7 چکر مکمل ہو جاتا، لگتا ہے دعا پوری ہے. کیونکہ آپ کو ہزاروں آدمی نے دعا کے لیے کہا ہے، اسی میں کسی کا نام لے لیجیے، کیا ہوگا؟ آپ کو مانگنے گئے ہیں، آپ اس کو یاد آ جائے کہ فلاں آدمی نے کہا کہ اللہ اس کی تمام جائز مقاصد کو پورا کر دے. وہ مانگنے کی جگہ ہے. ہم کو کہتے ہیں کہ آپ جو دعائیں پڑھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے. اس کا مقصد مانگے آپ جانتے ہی نہیں، اس کو کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ وہاں پر آپ اپنے لیے اپنی پوری اور صفا مروا کتنی دوری ہے، ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو صرف دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور 7 چکر کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ دعا بھی اور مانگنی رہ گئی. یہ مانگنے کی جگہ آپ اگر اکیلا میں ایسے ہاتھ پاک مانگیے 5 منٹ کا وقت چاہیے. وہ ساری چیزیں مانگیے، جتنی چیزیں آپ اپنی ارمان ہے دل میں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے مانگتے جائیے. ہاں البتہ صفا کے بیچ میں تو حدیث آئی ہے، وہاں ایک مصنون دعا ہے، اللہم انک کیا ہے؟ رب فی ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلیم الحکیم. یہ مصنون ہے، اس میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں، مانگتا پھر اس کے بعد نکلے تو آپ اپنی دعائیں مانگتے رہیے. اور صفا اور مروا میں جو بیچ میں دعائیں ہوتی مانگنے کا وہ بھی مانگیے، لیکن جب آپ چل رہے ہیں اس وقت بھی آپ کی دعائیں قبول ہوئی، دعائیں مانگی. بہرحال یہ تمام امور تھے. دوسرے شیطان کو کنکری مار دیجیے 11 تاریخ کو، پھر ہٹ کر کے دعائیں مانگ لیجیے. تیسرے شیطان کو پھر کنکری مار دیجیے، لیکن پھر وہاں پر دعائیں نہیں مانگنی. یہ 11 تاریخ کا یہی کام ہے. پھر 12 تاریخ کو بھی آپ پہلے دوسرے تیسرے کو شیطان کو کنکری مار کر کے آپ کی بسیں لگی رہیں گی. ہو سکتا ہے آپ کے خیمے میں آپ اپنے ہوٹل چلے آئیے. یہی آپ کا کام ہے. اور اس طرح سے ہر باقی کے جو کتنا کم وقت میں اور بہت ساری چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں، لہٰذا ابھی آپ کے پاس وقت ہے. جانکاروں سے اور مسائل سے کتابوں سے آپ پڑھتے رہیے، سیکھتے رہیے. آخر میں ایک بات آپ کو وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سفر میں کیا کیا ساتھ میں لے کے جائیں، اس کی کوئی حد نہیں یاد رکھے. بہت ساری چیز لے کے جا سکتے ہیں. کم سے کم جو ہم نے لکھا ہے یہ ہے کہ احرام کی چادر بلوٹی ہر آدمی کم سے کم احرام 2 جوڑ رکھے، یعنی 2 جوڑی یا 2 چادر، اس کو ضرور رکھیے. دوسرا یہ ہے کہ مسئلے کی کوئی کتاب ہوگا اس کو بھی بہت پڑھے لکھے ہیں اس کو نہ لیجیے. اور جو کپڑا آپ لوگ پہنتے ہیں 3-4 جوڑا 5 جوڑا کپڑا اگر اچھے 3-4 جوڑا سے تو پردہ رکھیے، کیونکہ 5 جوڑا کپڑا ہے. 1 جوڑا تو ہم لوگ اسپیشل طور پر نیا جو ہے وہ مدینے پاک میں رکھتے ہیں، اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. جب وہاں جاتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں تب مسئلہ پیش کرتے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ضرورت ہے تو اپنے پورے گروپ میں کم سے کم ہر آدمی ایک 3 گجر ضرورت ہے ناخن کاٹنے کے لیے. سوئی دھاگا پورے گروپ میں کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کو رکھ دیجیے. چشمہ آپ لوگ اگر پہنتے ہیں اس کے بار والا ایک ایکسٹرا چشمہ ضرور رکھیے گا، جو کہ کبھی گر گیا. اور اکثر میرے حساب کی کئی مرتبہ ہوا ہے میرا آپ کو چشمہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اس کی وجہ سے دوسرا چشمہ بننا مشکل ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کو پڑھنے لکھنے میں یا اور بات کرنے میں بڑی دشواری ہو جائے گی. اس لیے ہر پاور والا چشمہ والا کم سے کم 2 چشمہ اپنے ساتھ ضرور رکھیے. ساتھ ہی جو کہ آپ لوگ حج میں جا رہے ہیں، عمرہ والوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ حج میں جانے والوں کو گلاس سے ضرور رکھے. اور ایک آپ کو اگر پلیٹ کو 2 بھی رکھے تو کھانے پینے کے لیے ضروری ہے پیالہ وغیرہ رکھے. اور
سفری جائے نماز میں رکھے اور میں نے جو بتائیں کہ آپ کو ہوائی چپل کے بغیر حج پورا نہیں ہوگا. ہر آدمی ہوائی چپل روز اڑا ہے, جوتا وغیرہ سے حج نہیں ہوگا. یہ جو ہڈی ہے چپل نہیں لیجیے. تو ادب پوچھنے کے لیے تولیا ہوتا ہے, وہ تولیا میں موٹا فر والا نہیں ہے. میری رائے ہے کہ کپڑا والی تولیا آپ کی کمچی وہ رکھیے گا. اس سے پوچھنے کے بعد آپ نے منہ میں رکھ دیجیے گا تو سوکھ جائے گا اور موٹا والا فر والا سوکھنے پڑے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو آپ اپنے پاس رکھ لیجیے گا. اگر کبھی آپ کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ہم سے آپ فون پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بیڈ شیٹ وغیرہ کچھ نہیں لیجیے گا, کوئی گرم چادر وغیرہ نہیں لیجیے گا. یہ سب لوگ آپ سے بولیں گے کوئی گرم چادر مہینہ میں ٹھنڈی پڑتی ہے, سب کچھ نہیں ہے. بیڈ شیٹ وغیرہ سب آپ کو معلم کی طرف سے دستیاب رہے گا. ہوتا ہے ہر 2 دن 3 دن پر آپ کو دوسرا بچھا ملے گا. اس سے ان میں بہترین ٹاپل دے گا اسی کو رکھنے کے لیے. ان سب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. البتہ عزیزیہ میں آپ کو کھانا بنانے کی اجازت ہوگی. اگر گروپ میں آپ چاہتے ہیں تو تھوڑا چائے چاول چینی وغیرہ رکھ سکتے ہیں, برتن وغیرہ رکھ سکتے ہیں کہ کھانا بنا سکتے ہیں. اب چونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, عرفات میں بچھانے کے لیے معلم کی طرف سے وہ سب چیز دستیاب رہتا ہے. چادر بھی کسی رہتی ہے. اگر اپنی طرف سے کوئی بکری والی چادر وہ لے لیجیے تاکہ وہ چادر. اب چونکہ میری اپنی رائے ہے کہ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر لوگ چٹائی کی موٹی والی لے لیتے ہیں. لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے خیمے سے چٹائی لے کر کے موٹا چٹائی کو آپ کیسے ڈھو کر کے جا رہے ہیں. آپ کو جتنا کم سامان عرفات جانا ہے مزدلفہ جانا ہے. باقی آپ کے تمام سامان رکھے رہیں گے کہاں, میرا میں رکھے رہیں گے. جو بڑا والا آپ کا ہینڈ بیگ ہوگا اس میں سب کچھ رکھیے, وہ مختصر وہاں لے کر کے جانا ہے. تو اس میں میری رائے ہے کہ پتلی والی جو چادر ہوتی ہے وہ ایک جوڑ آپ کو کام دے گا. کہاں وہ دے گا مزدلفہ. اس لیے وہاں کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں. سب وغیرہ رکھیے, کوئی دقت نہیں, کوئی دقت نہیں. ہاں سب کھانا اپنا کھائیں گے. حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے ایک چائے بھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اس کا خیال ہے. ہاں البتہ وہ جو شاعر مقدسہ میں ایام حج کے جو 4 دن 5 دن ہوں گے تو مینا عرفات میں وہاں آپ کو مل جائے گا کھانا. لیکن آپ کو باقی مزدلفہ میں کھانا نہیں ملے گا. مزدلفہ میں رات میں لوٹیے گا وہ کھانا وہاں نہیں ملے گا. البتہ مینا میں ملے گا. باقی آپ ہوٹلوں میں عزیزیہ میں رہیں گے, آپ اپنا کھانا خرید کر کے کھانا خرید کے کھائیے, چائے خرید کے پی کے, بس یہی کام ہے. یہ چیز بتایا جائے کہ ہم لوگ جو فارم بھر رہے ہیں قربانی کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو فارم بھر رہے ہیں, ہم اپنی بات بول رہے ہیں, تو اس میں ہم قربانی کا حج کمیٹی کے تھرو, تو کیا پیسہ ہم کو جمع کرنا ہوگا کس کے ساتھ, یا پھر میرے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ نہیں, آپ نے جب فارم کا ٹک لگا دیا ہے کہ ہم حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے قربانی دیں گے تو آپ کو ہر حال میں کرنا ہوگا. یعنی پیسہ ہم کو دونوں ایک ساتھ جمع کرنا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر آپ کلکتہ سے بھرے, اس کی لسٹ الگ نکلی ہوگی, آپ دونوں کو جوڑ کر کے دیا ہوگا, وہ جوڑ کر کے آپ جمع کر دیجیے گا. ایک چیز اور ہے, اگر آپ کے گروپ میں کسی نے پیسہ بھر دیا, کسی نے کہا ہم اپنا کریں گے اور کسی نے کہا حج کمیٹی کی طرف سے کریں گے, تو جس نے حج کمیٹی کا ٹک لگایا, پیسہ بھر بھی دیا ہے, تو اس کا قربانی نہیں ہوگی وہاں. اس لیے کہ گروپ کا جو بھی سب آدمی ایک ہی کام کرنا ہوگا, یا تو حج کمیٹی کے ذریعے سے کرنا ہوگا یا نہیں تو پرائیویٹ سے کرنا ہوگا. پرائیویٹ سے میری بات سنیے, مان لیجیے کہ ہم لوگ 4 آدمی ہیں, بھر دیے حج کمیٹی کے تھرو, ہاں اس وقت تو آج ہم کو 4 آدمی کا پیسہ جمع کرنا ہوگا. حاجی صاحب وہ نہیں چلے گا کہ ہم نہیں جمع کریں گے. بس اتنا ہی ہم کو یہ, ہاں نہیں جمع کیجیے گا تو آپ کو اس وقت رپورٹنگ کرتے وقت آپ کو دقت پیش آ رہی ہے. جنہوں نے سر ٹک نہیں لگایا اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ پھر اپنا پرائیویٹ میں نہیں لگایا تو سوچ کے نہیں لگایا ہوگا, وہاں بھی جمع کر سکتے ہیں. ایک چیز بتائیے, یہ جو قربانی ہو رہی ہے یہ حج کے شکریہ میں ہو رہی ہے. یہ جو مکہ میں قربانی لوگ دے رہے ہیں وہ حج کے شکریہ میں دے رہے ہیں. جن پر یہ قربانی واجب ہے عید الضحیٰ میں جو کرتے ہیں وہ الگ قربانی ہے. اس میں 2 باتیں سمجھیں, آپ سمجھ گئے آپ کی بات. وہ جو وہاں قربانی دے رہے ہیں وہ حج تمتع کی قربانی ہے, جس کو بولتے ہیں شکریہ کے طور پر.
اللہ کے احسان ہوا کہ ہم نے حج کیا، اس کے طور پر وہ قربانی دے رہے ہیں، وہ قربانی واجب ہے۔ لیکن کوئی صاحب استطاعت ہے، مالدار آدمی جس پر قربانی واجب ہے، وہ اپنی طرف سے ایک قربانی آپ کو یہاں بھی کرانی ہے، یہاں دیں یا وہاں دیں، وہاں دیں، کوئی دقت نہیں، دونوں جگہ، لیکن اپنی طرف سے کہیں بھی کرانی ہو، لیکن حج کی قربانی حدود حرم کے اندر ہی ہو۔ اور کے بعد وہاں آئرن بھی لے جا سکتے ہیں، بالکل لے جا سکتے ہیں، بالکل لے جا سکتے ہیں۔ ہاں میری فلائٹ دلی سے ہے اور انشاءاللہ 2 تاریخ کو دلی جانا ہے، جیسے ایگزام ہے، اب آپ جو آپ نے کہا کہ 2 دن پہلے بات سن لیجئے کیا بول رہے ہیں۔ میں نے فارم تو یہاں پہ بھرا ہے۔ اب آپ کو ایک چیز بتا دیں، دماغ سمجھتے ہیں، جو آدمی یہاں سے ایمبارکیشن پوائنٹ بھرا، بنگلور سے، بمبئی سے، کلکتہ سے، ان کا پاسپورٹ، ان کا تمام چیز اسی وہیں کے حج کمیٹی آف انڈیا میں ملے گا، اور اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ کو فلاں تاریخ کو رپورٹ کرنی ہے، اور کہاں کرنی ہے، کس جگہ کرنی ہے، سب اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ ممبئی حج کمیٹی میں کرنا ہوگا، فلاں ٹائم کرنا ہوگا، فلاں اس کا ایڈریس پورا لکھا ہوا ہوگا، تو آپ کو وہی کرنی ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے پٹنہ میں اور وہیں سے سب کچھ ملے گا، یہ بہار سے کچھ نہیں ملے گا، جہاں سے آپ فارم بھرے ایمبارکیشن پوائنٹ، وہیں سے آپ کا پاسپورٹ ملے گا۔ ہم لوگوں نے پٹنہ میں جمع کیا تھا، پھر وہ پاسپورٹ جو ہمیں کولکتہ سے بھرا تو وہیں پہ ملے گا۔ وہی بات ہے، پٹنہ میں تو سب کو بھرنا ہے نا، لیکن آپ کا پاسپورٹ وہاں ملے گا جہاں آپ کا ایمبارکیشن پوائنٹ ہے۔ ریال جو ہے، ریال 2100، 2200، 2500 ریال تک ہر آدمی کو حج، جہاں پر آپ جو حج بھون ہے وہاں پر ایک پورٹل لگا ہوا ہے، وہاں پر آپ پاسپورٹ دیں گے، ویزا دیں گے، یا پاسپورٹ بھی کم سے کم اس کو بھی دیں گے، آپ کو وہاں ریال مل جائے گا۔ وہی کوئی قلعہ مقامہ نہیں، پرائیویٹ طور پر جو دیتا ہم سے لے سکتے ہیں، آپ کو کوئی حرج نہیں، لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ آپ کو بینک کی طرف سے بھی فون آئے گا، ٹھیک ہے، آپ یہ کیجیے، وہ کارڈ لے لیجیے، اس میں پھنسیے نہیں، بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا، وہ کارڈ میں آپ کو 4 آنا کی جگہ 8 آنا خرچ بھیجے گا، اس لیے بیسک کامپلیمنٹ کر کے وہ کارڈ خود لے لیجیے گا بینک سے، بس اپنا پیسہ بھجائیے اور اپنا نوٹ رکھے رہیے جیب میں، 4 لاکھ 5 لاکھ تک ایک آدمی لے کے جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں بھی سعودی میں بھی جگہ جگہ پر جو ہے وہ اس کو ایکسچینج نوٹ کا بنا ہوا، آپ وہاں پیسہ بھی دے آ لیجیے، کوئی دقت نہیں۔ اور کچھ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم ہر روز عمرہ کرتے رہے تو روز بات پوچھے جانا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، میں نے انہوں نے کہا تھا 4 کام ہے وہ واجب ہے، آپ کو بات چھوڑ دیجیے، آپ بالکل بچپن سے ٹکلا ہیں، آپ کو ایک بھی بات نہیں ہے، عمرہ کے بعد اس کو بالکل چلانا نہیں پڑے گا، چاہے بات رہے پورے سر، ابھی نہیں، آپ ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، پھر طاقت سے ترنت عمرہ کرنے چلے گئے، یہ نہیں کہ اعمال ہوا کہاں ہے، آپ کو اس پر ریزر چلانا ہی ہے، اس کا خیال رکھیے۔ اپنے جب 4 کام ہو جائے تو یا تو آپ کا 4 کام جب ہو گیا اپنے سے بھی آپ معلوم ہو سکتے ہیں، یا جس آدمی کو آپ